میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر فاروق کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہر امت کے اندر ایسے شخص کو بھیجا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کے ذریعے اس کی زبان پر جو ہے حق اور سچ کو ظاہر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان تفریق فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس امت کے اندر، میری امت کے اندر، تم اگر کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے الہام کے ذریعے حق اور سچ کو ظاہر فرمایا ہو اور حق اور باطل کے درمیان تفریق کی ہو، تو وہ میرے حضرت عمر فاروق کو دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان پر ایسا حق اور سچ ظاہر فرمایا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان کی موافقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 21 آیتیں نازل فرما دی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی کی موافقت پر اتنی آیات قرآنی نازل نہیں فرمائی سوائے عمر فاروق کے۔ عمر فاروق واحد وہ شخصیت ہیں کہ جن کی موافقت پر رب کائنات نے جو ہے آیات قرآنی کو نازل فرمائی۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت عمر فاروق کی شان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو رب خالق کائنات ہو، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا رب العالمین، جس کی موافقت پر آیات قرآنیہ کو نازل فرمائے، اس سے بڑھ کر اور کیا شان ہو سکتی ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح کی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام لانے پر کی، یعنی جتنا خوش حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے پر ہوئے، اتنا خوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اور ویسے بھی حضرت عمر فاروق تو وہ ہیں جو مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کوئی بھی شخص ہوتا ہے نا، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ آپ کا مرید ہوتا ہے یا تو وہ آپ کا مراد ہوتا ہے۔ مرید تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے در پر خود چل کر آتا ہے، آپ سے مرید ہوتا ہے، اور مراد تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کا دل تمنا کرتا ہے، کاش کہ یہ مجھے مل جائے، کاش کہ یہ بندہ میرے پاس آ جائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کعبے کو تھام لیا اور غلاف کعبے کو جو ہے سینے سے لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، میں تجھ سے کچھ زیادہ سوال نہیں کرتا، آج میں تجھ سے عمر فاروق کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو میرے عمر فاروق کے اسلام لانے کے ذریعے میرے اسلام کو، میرے دین کو عزت عطا فرما۔ تو ہوا کیا، رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی اور صبح خود عمر فاروق چل کر در نبی پر حاضر ہوئے۔ جب عمر فاروق در نبی پر حاضر ہوئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان پہلے تو بڑے گھبرائے۔ حضرت عمر جو اپنے قبیلے کے اندر سردار ہوا کرتا تھا اور اسلام کے اتنے خلاف تھا کہ جب ان کو اپنی بہن کے ایمان لانے کا پتہ چلا تو وہ گئے اپنی بہن کے گھر۔ جب انہوں نے گھر کے اندر دستک دی تو اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، اور جو آواز آ رہی تھی وہ آیت قرآنی کی تھی۔ حضرت عمر فاروق گئے بہن کے گھر، فرمانے لگے میرے گھر کے اندر اسلام، فرمانے لگے تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو اسلام ہے نا، وہ ایک شعر ہے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یارے جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ایک تو حضرت عمر فاروق، بہن کو بھی پتہ ہے بھائی ہیں میرے اور اسلام کے شدید خلاف بھی ہیں، ڈر بھی ہے، لیکن محمد عربی کا دین کا جو کلمہ پڑھ لیا تھا کہ کلمے کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ بھائی کے سامنے کھڑی ہوئی اور فرمانے لگی میں تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اور میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال میں آئے، غصے میں آئے اور بہن کو رکھ کے تھپڑ مارا۔ جب بہن کو تھپڑ مارا تو بہن جا کے گر گئی۔ جب وہ اٹھی تو اپنے کپڑوں کو جھاڑنے کے بعد حضرت عمر فاروق کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی بھائی سن، تیرے رگوں کے اندر جو خون چل رہا ہے وہی خون میرے اندر بھی ہے، اور جس باپ کی پشت سے تو پیدا ہوا ہے اسی پشت سے میں بھی ہوں، اور جس ماں کی تھنوں سے دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کی تھنوں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔
تو تو اگر اپنے دین پہ اڑ سکتا ہے تو میں بھی اپنے محمد عربی کے دین پہ اڑوں گی۔ جب بھائی نے بہن کی یہ بات سنی تو بھائی تھا، ایک تو بہن کی محبت اور دوسرا اتنا جلال دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نرم پڑ گئے اور فرمانے لگے جس آیات قرآنیہ کے تو تلاوت کر رہی تھی چل مجھے بھی سنا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات قرآنیہ کو سنا، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن پاک کی آیات کے اندر تاثیر کتنی ہے۔ چاہے جتنا بھی بے ہدایت شخص آیات قرآنی کو سن لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ معجزہ رکھا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات قرآنی سنی تو ان کے دل پہ ایک سرور آنے لگا۔ آیات قرآنی کو سنتے گئے یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا چل بہن جس کا کلمہ تو نے پڑھا ہے مجھے بھی اسی کا کلمہ پڑھوا دے۔ پھر بہن جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو در رسول پر بھیجتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اپنی گردن پر لٹکائے ہوئے در رسول پر حاضر ہوتے ہیں تو صحابہ کرام تو بڑے پریشان۔ آج عمر فاروق جو اسلام کی اتنی مخالفت کرتا ہے اور اتنا شدید ہے کہ اسلام کے نام سے یہ جو ہے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، آج وہ در رسول پر حاضر۔ تو اور جو در رسول کا پہرے دار تھا وہ حضرت امیر حمزہ تھے۔ صحابہ کرام نے امیر حمزہ سے عرض کی حمزہ عمر آ رہا ہے، عمر گئے گیٹ پہ۔ تو حضرت امیر حمزہ نے فرمایا وہ عمر ہے تو سن لو میں بھی اسد اللہ ہوں، میں بھی اللہ کا شیر ہوں، آنے دو اسے، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو میں قتل کر دوں گا، اسی کی تیگ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ کر دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے اگر نیت اچھی ہے، اگر ادب وغیرہ سب ملحوظ نظر رکھے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کی گردن کاٹ کے میں رکھ دوں گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے گیٹ کو کھولا گیا، سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں تو عمر فاروق آئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب آنے لگے اور کہنے لگے آنے دو میرے عمر فاروق کو۔ صحابہ کرام بڑے پریشان۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ عمر فاروق ہے جو اسلام کی مخالفت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنے دو عمر فاروق کو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ معاجرہ کیا ہے، ذرا ہمیں بھی بیان کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر خود نہیں آیا بلکہ میرے رب کریم نے بھیجا ہے، یہ میرے عمر فاروق کی شان۔ اور جب حضرت عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے سر کو جھکائے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق کی گردن پکڑ کے جھنجھوڑا اور عمر فاروق سے فرمانے لگے اے عمر کیا ارادہ ہے، کیا تم اسلام نہیں لاتے، کیا تم اس وقت کا انتظار کرتے ہو کہ رب کریم جو ہے تمہاری مخالفت پر، تمہاری مذمت پر آیات قرآنی کو نازل فرمائے، کیا تم اس وقت کا انتظار کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں پر تو پہلے سے ہی خوشی کے آنسو تھے۔ جب حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھ ہی لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے تکبیر کی آواز بلند فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیر کی آواز کو بلند فرمائی صحابہ کرام بھی بول اٹھے، صحابہ کرام بھی تکبیر کی آواز کو بلند کرنے لگے، یہاں تک کہ لکھنے والا لکھتا ہے صدا تکبیر کی گونجی پہاڑوں پر چٹانوں پر، صدا تکبیر کی گونجی پہاڑوں پر چٹانوں پر، فرشتوں نے سنے نعرے زمین کے آسمانوں پر۔ یہ جب حضرت عمر فاروق لائے نا ایمان تو سارے صحابہ نے مل کر جو ہے نعرے تکبیر کو بلند فرمایا۔ تو یہ میرے عمر فاروق کی شان ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب عمر فاروق اسلام قبول کر لیا، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، اور جبریل امین خوشخبری کیا دیتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آج عمر فاروق کے قبول اسلام کی خوشیاں آسمانوں پر بھی منائی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں میں اپنے عمر فاروق کی شان پر۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی اسلام لانے کی خوشیاں تو آسمان والے بھی منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے عمر فاروق کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضائل و کمالات سے ان کو نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ شان عطا کی کہ اگر شیطان کسی رستے جا رہا ہو اور وہاں پر حضرت عمر فاروق کی انٹری ہو جائے، عمر فاروق کی اس گلی پہ اگر انٹری ہو جائے تو شیطان بھی اپنا رخ بدل لیتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہے عمر فاروق کی ایمانی طاقت، اس کو کہتے ہیں ایمان کی طاقت۔ یہ حضرت عمر فاروق کی نام کی تاثیر کہ جب کفر کے ایوانوں پر عمر فاروق کا نام لیا جاتا، جب شرک و بدعت کی بستیوں پر حضرت عمر فاروق کا نام لیا جاتا تو وہ کپ کپانے لگ جاتی، ان کے اندر ایک عجیب سا زلزلہ طاری ہو جاتا۔ یہ میرے عمر فاروق کی نام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی تھی، اتنی تاثیر کہ جب کفر کے میدانوں میں حضرت عمر کا نام لیا جاتا تو کفر پہلے سے ہی مغلوب ہو جاتا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے نا تو سب سے پہلا کام ان کا دیکھیں، ان کی جرت دیکھیں، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ بعد میں جب اسلام لائے تو ان کا پہلا کلمہ سنے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سچا، تو ہم یہ چھپ کے عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے بیت اللہ میں نماز پڑھی جائے گی، بیت اللہ کے پیچھوں پیچھ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے لوگوں کی طرف اعلان کرنے لگے لوگوں سنو، میں عمر ہوں، تم مجھے بھی جانتے ہو، میرے باپ خطاب کو بھی جانتے ہو اور تم میرے قبیلے کو بھی جانتے ہو۔ آج بیت اللہ شریف کے اندر نماز ہوگی، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانے ہوں یا اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو تو آئے اور روکے مجھے کہ آج بیت اللہ پر یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر جو ہے نماز پڑھی جائے گی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ ایمان لاتے ہی اسلام کا، ایمان کے پرچم کو بلند کیا انہوں نے۔ ان کے اندر اتنی طاقت تھی، اتنی قوت تھی کہ جب جنگ کے میدان میں اترتے تو ان سے بڑا کوئی جنگجو ہوتا ہی نہیں تھا، کہ سب سے ٹاپ آف لسٹ ہوا کرتے تھے، جنگ میں بھی ٹاپ آف لسٹ ہوا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے عمر فاروق کی بہت شان ہے۔ اگر کوئی باعلم شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک کو لے کر بیٹھے تو سننے والے کی شام کیسے ہوئی اور دن کیسا ہوا معلوم ہی نہ ہو۔ یہ میرے عمر فاروق کی شان ہے کہ بندہ جتنا بیان کرے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے فاروق کو اتنے کمالات سے جو نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی گئی سیرت کو، ان کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھنے کے بعد ان کی سیرت پر جو ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔